السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب کے پیش خدمت ہے عثما مجاہد کے ناول من یارم من جانم کی ایپیسوڈ 32۔ شاہریز یوسف زئی کتنے دنوں بعد زنان خانے میں داخل ہوا تھا۔ بینا یوسف زئی اسے دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھی تھی جب وہ اسے اپنی راہ میں آتے دیکھ کر بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بینا ابھی تک اس حقیقت سے آگاہ نہیں تھی جو ڈرامہ وہ اس کے ساتھ اور پورے خاندان کے ساتھ کر چکا تھا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ شاہریز نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا اسے تمام تر حقیقت سے آگاہ کرنے کا، اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی پکار پر بینا کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں، جیسے صدیوں تک اس پل کا انتظار کیا تھا کہ وہ کب اسے طلب کرے، مگر کمرے میں اسے بے چین انداز سے ٹہلتے دیکھ وہ کچھ الجھی سی اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا خان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بینا نے ڈرتے ڈرتے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا تھا، کیونکہ ڈر تھا کہیں ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی اس کا ہاتھ جھٹک نہ دے۔ شاہریز یوسف زئی نے کچھ ساتیں اسے دیکھا اور پھر اس کی جانب مڑتے اسے شانوں سے تھامے اپنے سامنے کیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب جاننے کے بعد تم کیسے ریئیکٹ کرو گی، لیکن ایک حقیقت ہے جو تمہیں بتانی ضروری ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارا رشتہ آگے بڑھے تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ شاہریز یوسف زئی کی بات سن کر اس نے اب آئی کوڑے اسے نہ سمجھی سے دیکھا تھا۔ پر ہمارا نکاح تو ہو چکا ہے نا خان؟ بینا کی بات پر وہ سر تھامے بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے گناہ کا اعتراف کیسے کرے، مگر وہ ابھی بھی اس کے لیے ایک نامحرم مرد تھا۔ اس کے ساتھ کئی بار اکیلے کمرے میں رہ کر بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھا تھا، لیکن آخر کب تک؟ نہیں ہوا ہمارا نکاح بینا، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ وہ پھر سے اس کے مقابل آتے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھنے لگا تھا، جب بینا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ ایسا مذاق کیوں کر رہے ہیں خان؟ یہ کوئی فلم ڈرامہ نہیں بلکہ ایک حقیقی زندگی ہے۔ نکاح کے بعد آپ نے مجھ سے اس لیے دوری اختیار کی کہ آپ کو اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لینا تھا، اور جب بدلہ مکمل ہو گیا آپ اس رشتے کو آگے بڑھانے کی بجائے اس نکاح سے ہی منکر ہو گئے۔ ایسا کیوں؟ بینا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دے۔ بینا دراصل شاہریز نے اس کے سامنے ماضی کا کرتاز کھولا تو وہ گنگ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ سچ کی کیا میزج تھی پتہ نہیں، مگر یہ اس کے لیے دھچکا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے ایک نامحرم کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اپنی نسوانیت کی کھلی تذلیل دے وہ بنا شاہریز کو سنبھلنے کا موقع دیے مائرہ کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ شاہریز کے لیے بھی اب کوئی راستہ نہ بچا تھا کہ وہ سب کو اس حقیقت سے آگاہ کرتے۔ مختار یوسف زئی کو اپنی چوکھٹ پر دیکھ کر مہر النساء حیران ہی تو رہ گئی تھیں، جبکہ ان کے ساتھ آئی محراب خاتون کو دیکھ کر محرمہ خود پر قابو نہیں رکھ سکی اور ان سے گلے جا ملی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہاں آنا قطعی مناسب نہیں ہے، لیکن جو یوسف زئی قبیلے کی اچکزئی خاندان سے دشمنی کی ریت صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور اس میں کتنی ہی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، اس سے پہلے کہ دشمنی کا یہ ناسور ہماری آئندہ نسلوں تک جائے۔ ہمیں اس کی جڑوں کو کاٹنا ہوگا، جس کے لیے پہل ہم کرنے آئے ہیں مہر النساء۔ سردار یوسف زئی نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تھا۔ مہر النساء کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ اگر یہی قدم وہ 22 سال پہلے اٹھا لیتے تو ان کا آشیانہ نہ ٹوٹتا، کیونکہ سب سے زیادہ خسارہ ان کی قسمت میں ہی آیا تھا۔
صرف دشمنی کی ریت ختم کرنے ہی نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو بھی گھر لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ جس دن سے مہرو یہاں آئی ہے میرا چمن ویران پڑا ہے۔ مہراب خاتون کو شوہر کی موجودگی میں پہلی بار بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ مہرماں نے ان کی بات سن کر ایک گھبرائی سی نگاہ زرگام اور مہرو نسا پر ڈالی تھی۔ مہرو کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی آزادی ہے، وہ بہتر جانتی ہے اسے وہاں جانا چاہیے یا نہیں۔ میری طرف سے نہ اس پر کوئی بندش تھی نہ آج کوئی ہوگی، اور رہی اس دشمن کی ریت کو ختم کرنے کی بات تو معاملہ آپ کے بچوں نے خراب کیا ہے۔ سردار صاحب، اگر آپ کا بھتیجا میری رگدہ کو لے آتا تو شاید یہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جاتا، پر جب تک میری بیٹی میری دہلیز پر نہیں آئے گی یہ دشمنی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ مہرو نسا ٹھوس انداز میں کہتے ان سے معذرت کی اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے بڑھی تھی۔ مورے، رگدہ اپی شریز لالا کے پاس نہیں بلکہ سنگرام لالا کے ساتھ ہیں۔ مہرماں کو ان کا یہ انداز اچھا نہیں لگا، تب بھی انہیں پکارتے حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے ساتھ ہی گلے کو دیکھا جس نے پل کے پل نظریں زمین پر جمائیں۔ تم بھی ان کی زبان بولنے لگی ہو مہرو، اب تم بھی گلے کو مہرہ بنا کر پیش کرو گی؟ مہرو نسا نے نروٹھے پن سے کہا تھا۔ لیکن یہی حقیقت ہے مورے، گلے آپ خاموش کیوں ہو؟ مہرو نے سرگام کی تنبیہہ نظروں کو اگنور کرتے اپنی باتوں میں گلے کو گھسیٹا، جو روز اول کی سچائی ان کے سامنے افشاں کرتے ہوئے انہیں گنگ کر گئی تھیں۔ اور یہی سچ ہے مہرو نسا بیگم، کیونکہ شاریز یوسف سے بھی ایسی بھیانک سچائی کا اعتراف کر چکا ہے۔ مختار یوسف زئی کی بات سن کر مہرو نسا کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ مورے، میں بہت پہلے سے اس حقیقت سے آگاہ تھی مگر کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش تھی، پر آج گلے نے یہ سب دکھایا تو اس چیز کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ مہرو نے رگدہ اور سنگرام کے نکاح کے ساتھ ساتھ ان کے ریسیپشن کی تصویریں ان کے سامنے رکھی تھیں۔ ہم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم رگدہ اور سنگرام لالا کو ڈھونڈیں گے، اس سے پہلے کہ شریز لالا ان تک پہنچ کر انہیں کوئی نقصان پہنچائے، اسی لیے ہم دونوں آج صبح ہی لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ مہرماں کے مضبوط انداز پر سرگام بھی انکار نہیں کر سکا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا سرگام لالا، آہل بھی ان کا ہم قدم ہوا تھا۔ پر تم لوگ اتنے بڑے شہر میں انہیں کیسے ڈھونڈو گے؟ مختار یوسف زئی اس فیصلے کے حق میں نہیں تھے۔ میرا وہاں ایک دوست ہے، اے ایس پی سردار بابا، میں نے اس سے بات کی ہے، وہ ان کی کھوج میں لگا ہوا ہے۔ رگدہ جی اور سنگرام کی تصاویر بھی بھیجی ہیں ہم نے اسے۔ سرگام نے اپنے پلان کی ترتیب بتائی تو وہ بس اپنی جگہ بدل کر رہ گئے تھے، جبکہ سرِ شام ہی وہ تینوں اس سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ وہ لاہور شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی کچھ دیر آرام کے لیے ایک مقامی ہوٹل کے پاس رکے تھے۔ جب سرگام نے اسے بھی اپنے ساتھ آنے کو کہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ چونکہ یہ جگہ کئی ڈرائیور حضرات کا پڑاؤ تھی، تب بھی ہر طرف مرد حضرات نظر آ رہے تھے۔ مہرماں پر ٹیکی ان کی نظروں نے اسے احساس کرایا ہو یا نہ کرایا ہو، سرگام کا دماغ کافی حد تک گرم ہو چکا تھا۔ جبکہ آہل اور مہرو ہوٹل کے اندرونی حصے میں بیٹھے آرڈر کا ویٹ کر رہے تھے، جب سرگام نے وہاں آتے ہوئے زوروں سے ہال اور اس چھوٹے سے کیبن ایریا کو الگ کرتے پردے کو کھینچا تھا۔ آپ آ گئے لالا، میں ذرا فریش ہو کے آتا ہوں۔ آہل اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ وہ مٹھیاں بھینجتے وہاں پڑی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں سرگام کہ میں رگدہ آپی سے ملوں گی، مہرماں ایکسائٹڈ سی اپنی چیئر کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ سر پر ٹکی ریشم کی چادر ڈھلکتی اس کے شانوں پر آ ٹکی تھی۔ اپنی چادر اور خوشی کو قابو میں رکھے مہرو،
سرگام نے تل ملاتے ہوئے اس کی چادر کو کھینچ کر اس کے سر پر ٹکایا تھا۔ آہ کیا کر رہے ہو زرگام، ایسے کون چادر کھینچتا ہے؟ وہ اس کی حرکت پر جو چلائی تھی جب زرگام نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ سرگام کیا ہو گیا ہے تمہیں، ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہو تم آخر؟ وہ دنگ سی اسے دیکھ رہی تھی جس کا سفید چہرہ غصے کی تمازت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ دماغ خراب ہو چکا ہے میرا، آخر آپ نے یہ چادر اوڑھی کیوں جو آپ کے وجود کو ڈھک نہیں پا رہی؟ سرگام کی تپے تپے انداز پر وہ حیران پریشان ہوئی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ چادر چھوڑ کر برقع پہن لوں؟ ہاؤ اسٹوپڈ ایٹیٹیوڈ زرگام خان، اس وقت بالکل کوئی ٹپیکل ہسبینڈ کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہو تم۔ مہرماں نے سرگام کو جھڑکتے ہوئے اپنی کلائی چھڑائی تھی۔ کیا تم مجھے ان پڑھ ہونے کا طعنہ دے رہی ہو؟ سرگام کے لہجے میں عجیب سی چبھن آئی تھی۔ آج تک اسے اپنے اور مہرماں کے درمیان کے فرق سے اثر نہیں پڑا تھا۔ نہ جانے آج کیوں اس کے تیور زرگام کو بہت کھلے تھے۔ شاید وہ ماحول کا اثر لے کر بات بڑھا رہا تھا، جبکہ مہرماں اس کے اندر کی جنگ سے بے خبر تنگ کر اسے مزید تنگ کرنے لگی تھی۔ ان پڑھ نہیں، تنگ ذہنیت ہونے کا، وہ آرام سے کہتے زرگام کا دماغ گھما گئی تھی۔ اگر آپ کی تعلیم آپ کو یوں نہ محرم مردوں کے سامنے منہ پھاڑ سرجگار بننے کا درس دیتی ہے تو میں ان پڑھ اور تنگ ذہنیت ہی ٹھیک ہوں۔ کم از کم عورتوں کی عزت کرنا اور کروانا آتا ہے مجھے۔ بہرحال باہر آنے جانے کے لیے آپ کا یہ حلیہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایسا پہلی بار تو نہیں تھا کہ وہ سادہ چادر میں ملبوس اس کے ساتھ تھی، بلکہ وہ یونیورسٹی اور کالج میں بھی یونیفارم کے ساتھ چادر لیتی تھی، پر زرگام کو اس قدر برا کبھی نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ مہرماں دنگ سی اسے دیکھ رہی تھی جب آہل اندر آیا تھا اور اس کے پیچھے ویٹر۔ وہ زرگام کے لہجے اور باتوں کو حلق سے اتارے کھانا کھانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے نکل آئے تھے، جبکہ زرگام کی حتی المکان کوشش تھی کہ مہرماں اس کے سائے میں رہے۔ شہر پہنچ کر انہوں نے پی سی میں سکونت اختیار کر لی تھی، جبکہ زرگام آہل کو لے کر اپنے دوست سے ملنے چلا گیا تھا۔ ایک طویل میٹنگ کے بعد وہ لوٹ کر آئے تھے۔ آہل اپنے اور زرگام کے لیے مختص کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ مہرماں کے پاس آیا جو بے چینی سے ان دونوں کا ہی انتظار کر رہی تھی، اور پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ سوئی نہیں آپ ابھی تک؟ زرگام کو اکیلے دیکھ کر وہ چونکی تھی اور پھر دروازہ چھوڑ دیا۔ وہ روم لاک کرتے اس کی طرف بڑھا۔ سو گئی ہوتی تو آپ کے لیے دروازہ نہ کھول رہی ہوتی، وہ نروٹھے انداز سے کہتے ہوئے بیڈ پر جا کر بیٹھی تھی۔ سرگام اس کے انداز سے چونکا اور پھر اسے اپنی حرکت یاد آئی تھی، تو جیسے اس کی ناراضگی کی وجہ بھی۔ ناراض ہیں مجھ ناچیز انسان سے؟ وہ دو زانوں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر یہاں آ کر تمہیں ہوا کیا ہے؟ مہرماں نے اس کے ہاتھ جھٹکنے چاہے پر زرگام کی تنبیہ نظروں پر منہ بسوڑتے بولی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص کی نگاہ آپ پر ٹکی تھی، مہرو جی، اور میں یہ قطعی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے سوا کوئی بھی آپ کو دیکھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا آپ کی طرف اٹھی نگاہوں میں سوئیاں گاڑ دوں۔ سرگام کی آنکھوں میں وہ پل بھر سے آن ٹھہرے تھے، جبکہ مہرماں ششدر سی اس کی پوزیسونیس دیکھ رہی تھی اور ساتھ خائف بھی ہو رہی تھی۔ تو کیا میں نے انہیں کہا تھا میری طرف دیکھنے کو؟ وہ تو کوئی غلاف میں لپٹی عورت بھی ان کے سامنے آ رکتی تو بھی اسے گھورنے سے باز نہ آتے۔ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تم لوگوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا، اور ایک جگہ کیا جہاں بھی جاؤ لوگ تو دیکھیں گے، تو کیا تم ان کی نظروں پر پہرا بٹھا سکتے ہو؟ مہرماں زرگام کی سوچ کا اندازہ کرتے ہوئے انتہائی تعصب کا شکار ہوئی تھی۔ صحیح کہا آپ نے مہرو جی، لوگ تو میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں، پر آپ تو ہیں نا۔ آپ چاہتیں تو ماں جی کی طرح بڑی چادر بھی لے سکتی تھیں،
کیونکہ میرے خیال سے یہ چادر آپ کو وجود کو ڈھانپنے کے لیے نہ کافی ہے۔ آپ اسے میری بد ذہنیت کہیں یا کم عقلی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے آپ پر تو اعتبار ہے مہرو جی، پر دنیا والوں پر نہیں۔ اسی لیے کل سے آپ بنا چادر کے باہر نہیں نکلیں گی۔ سرگام کی بات سنتے وہ ایک پل کو خاموش رہ گئی تھی، پر وہ جو سرگام کی کیئر کے انداز کو اس کی پست ذہنیت سمجھ رہی تھی، اس کی فکر جان کر مسکرائی تھی اور اس کے ہاتھوں کو آہستہ سے بھینچا۔ اوکے سوری، میں ہی شاید اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں، آئندہ سے اس بات کا دھیان رکھوں گی۔ اس کے مسکرا کر کہنے سے سرگام کے لبوں پر بھی آسودہ سی مسکراہٹ کھلی تھی۔ ایسے نہیں سوری قبول ہوگی۔ سرگام کے لب اور آنکھوں میں شرارت کھل رہی تھی۔ اوہو، تو کیسے قبول ہوگی؟ مہرماں نے ابروا چکائے تھے۔ سادہ دن تو نہیں گزرے جب معذرت کا صحیح انداز بتایا تھا آپ کو بیوی جی۔ سرگام اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جاؤ، میں بہت تھک چکی ہوں۔ وہ جو اسے رکھتا کی بابت پوچھنا چاہتی تھی، اسے اپنے اوپر چھاتے دیکھ کر گڑبڑائی تھی۔ تھکن ہی تو سمیٹنا چاہ رہا ہوں میں آپ کی بیوی جی، اور کچھ اپنی تھکن بھی اتارنی ہے آپ کی قربت میں رہ کر۔ سرگام نے صاف لفظوں کا سہارا لیا تو مہرماں کا دل اسے قریب آتے دیکھ کر دھڑکنا شروع کر دیا۔ میرے روم میں سنگل بیڈ ہے سرگام، تم آہل کے ساتھ روم شیئر کرنے والے تھے۔ مہرماں پیچھے کو سرکی تھی مگر بیک گراؤنڈ سے پش جا لگی تھی۔ آپ کے فرار کی حد یہی تک تھی مہرو جی، اب اس سے آگے کی حدود آپ متعین کریں گے۔ یقیناً ایسے سنگل بیڈ کم نہیں پڑیں گے۔ سرگام کے لبوں پر بھرپور شرارت کھل رہی تھی، جبکہ مہرماں اس کی بے باک گفتگو پر نگاہیں چرانے لگی تھی۔ جب سرگام نے ایک جسارت کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیا تھا۔ سرگام تم بس چپ مہرو جی، آپ کو سوری کہنا تھا نا، ہم سے چلیں بولیں سوری۔ سرگام بھرپور انداز میں مسکراتے اسے چڑھانے کو بولا، جبکہ وہ مکمل ہی اسی پر جھکا ہوا تھا۔ تم بہت برے ہو سرگام۔ مہرماں اس کی گرفت میں بے بس ہونے لگی تھی، جو اس کی سنگ مرمر جیسی نفیس کمر کو اپنے لمس سے معطر کر رہا تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں مہرو جی، تبھی تو سوری کر رہی ہیں۔ سرگام نے اسے چڑھایا تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکیلنے لگی تھی۔ کوئی سوری نہیں کر رہی میں، تم جاؤ۔ لیکن وہ سرگام جیسے پہاڑ کو اپنے سامنے سے ہٹانے میں ناکام ہوئی تو چلائی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، ہمیں سوری کہنے کا موقع دیں۔ سرگام کہتے ساتھ ہی بنا اسے سوچنے کا موقع دیے اس پر جھکتے اس کے چہرے اور گردن کو اپنے ان گن بوسوں سے منور کرنے لگا تھا، جبکہ اس کے پاس بھی ہتھیار ڈالنے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ اس دن رکھتا اور سنگرام اپنی بیبی کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کر کے ابھی گھر پہنچے تھے، جبکہ رکھتا کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ یہ تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے رکھتا، اور ویسے بھی سرگام خان کا یہاں کیا کام؟ اس دن سرگام نے جب انہیں دیکھا تھا، ٹھیک اس لمحے رکھتا کو بھی اپنی جانب بار بار دیکھتے شخص پر سرگام کا گمان گزرا تھا۔ تب بھی وہ بے حد پریشان سی گھر آئی تھی۔ سنگرام اس کے ہاتھ تھامے نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا تھا، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، میں نے خود اسے اپنے پیچھے آتے دیکھا ہے سنگرام۔ ایسا نہ ہو وہ شاریس کو ہماری یہاں موجودگی کی خبر کر دے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا سنگرام، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وہ حواس باخطا تھی، اس کے ہاتھوں کو بار بار جھٹکتی کہہ رہی تھی، جبکہ سنگرام نے نرمی سے اسے گلے لگاتے اس کی پشت سہلائی۔ کول ڈاؤن رکھتا، ٹرسٹ می، کچھ غلط نہیں ہوگا، میں آج ہی ہمارے باہر جانے کے انتظامات کرتا ہوں۔ اور جانم، اگر تم ایسے ٹینشن لوگی تو ہمارے بیبی پر اس کا برا اثر پڑے گا، سو خود کو ریلیکس کرو۔ سنگرام اسے پوری طرح نارمل کرنے کی کوشش میں تھا، مگر اسے سنبھلتے وقت لگا تھا۔ جب اس کشمکش میں 15 دن گزر گئے تھے،
رکتا کو بھی شریس کی طرف سے ہر دم رہنے والا خدشہ کچھ کم پڑا تو وہ دونوں ہی پھر سے روٹین پر آنے لگے تھے۔ ان دنوں سنگرام نے اس کا جس طرح خیال رکھا ہوا تھا وہ اس کی محبت میں خود کو مغرور سمجھنے لگی تھی، پر دل میں کہیں نہ کہیں اپنوں سے ملنے کی قصد ضرور جاگتی رہتی تھی۔ اس دن بھی وہ اسے پارک میں واک کے لیے لایا تھا جب وہ اس کے ہم قدم چل رہی تھی۔ میں نے اپنے باہر جانے کے سارے انتظامات کر لیے ہیں رکھتا، بس کچھ کام پینڈنگ ہے جن کے ختم کرتے ہی میں ٹکٹ فائنل کروا لوں گا۔ سنگرام آنے والے وقت سے انجان اس کے ساتھ چلتے ہوئے مستقبل کی پلاننگ کر رہا تھا کہ ہم جانے سے پہلے ایک بار بھی موم آہل اور مہرو سے نہیں مل سکتے۔ رکتا اداسی سے بولی تھی جبکہ سنگرام نے گہری سانس فضا کی سپرد کی۔ چاہتا تو میں بھی یہی تھا جانب، لیکن اگر تمہارا خدشہ درست ثابت ہوا، اگر اس دن واقعی زرگام ہوا، یقیناً وہ لوگ اب تک الرٹ ہو چکے ہوں گے، اور میں ہم دونوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی جان پر بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ہوں۔ سنگرام کے قطعی انداز پر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں، ان کی بے بسی کی جس میں اس کی جان جانے لگی تھی۔ رکتا کو افسردہ دیکھ کر وہ خود بھی ڈپریس ہو رہا تھا، مگر اس کی بات مان کر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ جب وہ دونوں پارک سے نکل رہے تھے تب بھی کوئی ان کی راہ میں آن حائل ہوا تھا۔ کیسے ہو دوست؟ ایک جانی پہچانی آواز نے ان کے قدموں کو بے جان کیا تھا، جبکہ وہ اپنے سامنے ٹھہرے لوگوں کو دیکھ کر ایسے ساخت ہوئے تھے جیسے کسی نے اسرافیل کا سور پھونک دیا تھا ان کی کانوں میں۔ ان کا خوف ایک دن ایسا روپ دھار لے گا، انہوں نے سوچا تو ضرور تھا پر یقین نہیں تھا۔ ڈیئر ریڈرز، تو آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔